نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، چیئرمین PHEC پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، چودھری عبدالرحمان صاحب، پریزیڈنٹ آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسوسیشن APSAP. We have distinguished ladies and gentlemen, vice chancellors, former vice chancellors and faculty members and dear students, our future business leaders, Assalamu alaikum. It is indeed a great pleasure to be here to witness this activity. آج انوویشن کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے جو یہ ایگزیبٹ کیا گیا، اس نے یقیناً وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے نئے پروجیکٹس بنائے اور نئے آئیڈیاز لے کر آئے، ان کی ذہن کی نئی راہیں بھی کھولی ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ آ کے اس کو دیکھا، ان کو بھی تقویت ملی ہوگی، ان کو بھی حوصلہ ملا ہوگا، ان کو بھی آگے بڑھنے کا ایک ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اور آج مجھے کچھ اسٹال سے بات کر رہے تھے تو مجھے کچھ اسٹال میں اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ آج سارا دن کئی بزنس مین نے بھی ان سے رابطہ کیا، اور بزنس پیپل دے کیم اینڈ دے ٹک انٹرسٹ فار دا نیو سولوشنز جو یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹس. جب ریسرچ ہوتی ہے دیٹ لیڈس ٹو انوویشن، نیو انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں، جب نئی ٹیکنالوجی کو اور نئے مینز کو استعمال کر کے اسے ڈپلوائے کیا جاتا ہے سولوشنز کے لیے، سولوشنز ٹو دا پرابلمس، اور آگے بڑھنے کے لیے نئے مواقع فراہم کرنے کے لیے، تو پھر اگلی سٹیج آتی ہے کمرشلائزیشن کی. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، سائنٹسٹ اور انوویٹرز اپنے اپنے کام کرتے ہیں، نئے آئیڈیاز پلیس کرتے ہیں، اور پھر کہیں سے ان کو فنڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، فائنینشیل اس کے لیے ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے پھر بزنس ماڈل بھی چاہیے ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بہت اچھے آئیڈیاز مارکیٹ میں اس لیے نہیں پھیل سکتے کیونکہ ان کے ساتھ رائٹ بزنس ماڈل نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو ہیو کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹو پروموٹ دیٹ. اور اسی لیے آرکس قائم کیے گئے تھے، اور ان کے لیے فنڈنگ جو ہے الحمدللہ ہم نے بھی ہمیشہ دینے کی کوشش کی. ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کچھ چیزوں پہ روشنی ڈال رہے تھے، بہت شکریہ، آپ نے میرا کام آسان کر دیا. 2013 سے 18 میں بالخصوص بہت زیادہ کوشش کی گئی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی اور بہت سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ آرکس پہ، نیو ریسرچ پہ، اور ہائیسٹ ایور ریسرچ فنڈنگ، اور پھر ریکرنگ گرانٹس کو تو بڑھایا گیا ہی تھا، لیکن ڈیولپمنٹ گرانٹس اینڈ ریسرچ گرانٹس کو بھی ہائیسٹ ایور بڑھایا گیا، اور اس کے اچھے نتائج نکلے. پاکستانی جوانوں نے کبھی مایوس نہیں کیا، ان ذہنوں نے کبھی مایوس نہیں کیا. جب لیپ ٹاپس اور مختلف اور طریقوں سے پنجاب IT بورڈ اور پورے ملک میں IT کے حوالے سے 4G کا کنڈیوسو انوائرمنٹ لانچ کیا گیا تھا، تو پاکستان دنیا کے پہلے 5 ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں، آج دنیا کے ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں اس کا شمار ہو رہا ہے. اور پاکستانی نوجوان ایپس ایکسپورٹ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کے اندر گیمنگ ایپس میں اپنا ترہ امتیاز رکھتے ہیں اور اپنی قابلیتیں منوا رہے ہیں. مجھے ایک امریکی نے کہا، اور مجھے یہ مختلف جگہوں سے ایسی آوازیں آتی ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ جو پاکستانی نوجوان جو گیمز بنا رہے ہیں اور گیمنگ ایپس بنا رہے ہیں، اس میں ایسی زبردست وہ چیزیں انکارپوریٹ کی گئی ہیں کہ جو کسی دنیا کے اور جگہ سے بنی ہوئی گیمز میں نہیں آتی، اس لیے پاکستانی گیمنگ ایپس دنیا میں ٹاپ ریٹ ہو رہی ہیں. تو دیٹس دا پازیٹیو تھنگ. ہم کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارا ہمسایہ ملک تو اتنی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہم 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہیں، ہم اتنی ایکسپورٹ آج تک کیوں نہ کر سکے. کیوں نہ کر سکے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. کون کون اس کے ذمہ دار ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اور اگر if we look around, if we look at you, if we look at the آج ابھی چیئرمین PHEC بات کر رہے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی مثال لیجیے. انہوں نے ایک اخوت نام سے مائکرو فائنانس کی آرگنائزیشن بنائی، اور اس آرگنائزیشن میں اربوں روپے وہ دیتے ہیں
تو جہاں پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک پازیٹیوٹی کی بات ہے کہ ایسے ایک شخص جس نے اچھا سوچا، اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوئی، تو اس ٹیم ورک اکٹھی ہوئی، پازیٹیو سوچنے والوں لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پہ ان پہ بہت سارے فلنتھروپسٹ نے، ڈونرز نے، بزنس مین نے، انڈسٹری نے ان پہ ٹرسٹ کیا. کیوں ٹرسٹ کیا؟ اس لیے ٹرسٹ کیا کہ وہ معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں. ناؤ لک ایٹ دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری. جب وہ اربوں روپے دیتے ہیں مائکرو فائنانس میں کسی خانچہ فروش کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی چھوٹے دکاندار کو، کسی انٹرپرنور کو، کسی اسٹارٹ اپس کرنے والے اسٹوڈنٹس کو، جب وہ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وٹ از دا پے بیک ریٹ؟ 99.9% لوگ ان کو قرضہ واپس کر دیتے ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے، کولیٹرل نہیں ہے، کوئی کسی نے جائیداد نہیں گروی رکھوائی ہوئی. یہ 99.9% لوگ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے معاشرے کے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ پے بیک ریٹ فار اینی گیون مائکرو فائنانس بینک ان دا ورلڈ از اچیوڈ بائی اخوت آرگنائزیشن آف پاکستان، پاکستانی معاشرہ. بٹ ایٹ ٹائمس کچھ لوگ جو نفرتیں اکسا کے اور استعمال کرنا چاہتے ہیں الٹیریئر موٹیوز کے لیے، کہتے ہیں کسی قوم سے سب سے زیادہ برا اگر کرنا ہو تو اس کو مایوس کر دو. تو مایوس ہم نے انشاءاللہ نہیں ہونا. ہاں ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں ہم ٹاپ ایکسپورٹر ایٹ دا ٹائم نہیں ہیں، لیکن ٹاپ ای لینسنگ کنٹری ضرور بن گئے ہیں. کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 10 سالوں میں کتنی تیزی سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ نے پک اپ کرنا شروع کیا. اور ابھی تو ہمیں صحیح ڈیٹا اس لیے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر FATF اور دوسری ریکوائرمنٹس کی وجہ سے پیسوں کے آنے جانے میں جو رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے کئی ایکسپورٹ ہاؤسز نے جو یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ UAE یا کسی اور جگہ پہ اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ وہ ریفلیکٹ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے لیے. تو بہرحال پازیٹیوٹی از دیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اور بہتری کا پوٹینشیل ہے پاکستانی عوام میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے پاکستان کو کہ آج وی آر اے کنٹری ود ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف دا ینگسٹ پاپولیشن. دیٹس یو. ڈیموگرافک ڈویڈنڈ پاکستان کے پاس موجود ہے. اور ہمارا کمپیٹیٹر عبد الرحمان صاحب یہاں پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ڈیلیور کر رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ہمارا کمپیٹیٹر کوئی ایک ملک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقوں سے اپنی کمیوں پر قابو پائیں اور اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں تو ہمارے میں پوٹینشیل ہے کہ ہم دنیا کی لیڈنگ نیشن بنیں گے انشاءاللہ. اور اس لیے پوٹینشیل ہے کہ آج وہ لوگ جو ترقی کر گئے، علامہ اقبال نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا کہ مغرب میں مادیت پرستی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ہمارا جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے، جب پاکستان میں کسی اسکول کا پرنسپل ہو، کوئی غیر ملکی یا کوئی اور غیر ملکی لوگ ہوں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بہت اچھی سوچیں بھی ہیں، بڑے طریقے سے اور بہتر طریقے سے کام بھی کیے جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمام تر فوکس، وہ کہتے ہیں بس اول بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں پروفٹ میں ہونا چاہیے، ہمیں اتنی پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے، اتنے انسینٹیوز ہونے چاہیے، اتنے ریٹرنز. تو بات پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہوتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آج مغرب کیوں پریشان ہے کہ فیملی لائفز بہتر ہوں؟ آج وہاں پہ کیوں کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیملی لائف بہتر ہوں، بچیوں کو زیادہ میٹرنٹی لیوز دیں اور ایون فادرز کو لیو دیں؟ کیونکہ جہاں پہ وہ دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی پاپولیشن کنٹرول کریں، وہاں پہ خود ضرورت ہے. چائنا نے اپنی 1 چائلڈ پالیسی ختم کر دی. ایجنگ پاپولیشن ہے اور ہمارے ہاں اور نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو چکی ہے ان ممالک میں. اور صرف پاپولیشن کی بات نہیں ہے، پاپولیشن تو وہ صرف دیکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھی ہمیں انڈسٹریل ورکر چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ملک کو ترقی کرنی ہے، ہمیں میٹیریل ترقی کرنی ہے تو ہمیں نوجوان چاہیے. ایجنگ لوگوں کے اوپر تو بلکہ معاشرے کا زیادہ خرچ ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی ان کی کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی انتشار ہے، جو مسائل ہیں اچھی فیملی لائف اور سوشل فیبرک اچھا نہ ہونے کی وجہ سے، دیٹ از ویئنگ ہیوی آن مینی
societies of the world. تو ہم نے میری عبدالرحمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایپسب کے نمائندے ہیں، ان سے اور وہ جو شاید منیر صاحب چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یہاں فرما رہے تھے کہ مختلف جو کنسورشیمز بنائے ہیں. واٹ آر کنسورشیمز؟ دے آر تھنک ٹینکس. دیز کنسورشیا اور تھنک ٹینکس جہاں پہ ہم مستقبل کی پیش بندی اور پلاننگ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی اعجاز دیا ہے، یہی ہمارا طرح امتیاز ہے، انسان کو جانور سے منفرد کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے عقل اور سمجھ عطا کی. اور دنیا کی وہ تمام جابس جہاں پہ آپ کا ذہن کا زیادہ استعمال ہوگا وہ ہمیشہ زیادہ پیئنگ ہوگی. اور جب آپ اپنے ذہن کو استعمال کر کے کوئی بھی کام کریں گے وہ آگے جائے گا. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ تفکر کی اور تدبر کی دعوت قرآن میں دی گئی ہے. کہا گیا تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، فکر کرو. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے تھے. تو دو صحابہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. تو تاکید ہوتی ہے کہ مسجد میں آپ کوئی لاجانی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دین سے دوری کی ہو، اور آپ فوکس رہیں عبادات میں. تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ہمیشہ سیکھ کرتے تھے، ہمیشہ ان سے رہنمائی چاہتے تھے. تو اس لیے کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو جید صحابی ہیں یہ بیٹھے ہیں تو یہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور مسجد میں بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم فکر کر رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چاند اور تاروں کا جو نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا ہے، یہ ہوا میں کیسے معلق رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں مختلف سوال جو ہے ہم ایک دوسرے سے ایک کوشچننگ کر رہے تھے، یا ایک دوسرے سے ایک سوچ رہے تھے، کہ تجسس کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث علماء بہتر بتائیں گے لیکن اس کا جسٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ چند لمحوں کا فکر ہزاروں نوافل کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ ہمارے جب اسلام کی جو اوائل تھے اور پھر اس کے بعد جو مراحل گزرے، ہم میتھمیٹکس میں بھی اور سائنسز میں بھی اور اسپیس سائنسز میں بھی اور مختلف جگہوں پہ مسلمان ٹاپ پہ تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں الجبرا کی کلاس کا پہلا لیکچر لیا تو ہمارے پروفیسر نے پورا دن لگایا، شاید میں اکیلا تھا مسلمان اس کلاس میں، لیکن پورا پہلی کلاس جو تھی اس بات پہ ڈیڈیکیٹ کی کہ مسلم سائنٹسٹ اگر میتھمیٹکس اور الجبرا میں یہ ایڈوانسمنٹس نہ کرتے تو آج دنیا بہت پیچھے ہوتی. تو ہمیں اسے مادیت سے نہیں جوڑنا چاہیے. ہمارے پاس، میں اسی لیے بار بار اپنے کنسورشیا میں بھی اور ایپ سب کے پلیٹ فارم پہ بھی مجھے خوشی ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی اور چودھری عبدالرحمان صاحب نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی یونیورسٹی میں ایک باقاعدہ فارملی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو کردار سازی جو ہے وہ آپ کے سکسیس کی نہ صرف ضامن ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، بلکہ آپ کے لیے ہمیشہ ہر شعبے میں اگر آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو آپ کا کردار آپ کی ترقی کی ضمانت بنے گا. تو آپ کی کردار سازی اور آپ کے لیے فکری سوچیں، اور ہمیں کولیبوریٹ کرنا سیکھنا ہے، ٹیم ورک کرنا سیکھنا ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا ہے. انوویٹیو آئیڈیاز ہیں ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تاکہ وہ آگے سے آگے بڑھ سکیں. کولیبوریشن کرنے سے آج 4th انڈسٹریل ریولوشن میں ٹیکنالوجی اور کولیبوریشن کا استعمال. آج جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نالج اگلے 10 سالوں میں ڈبل ہونے جا رہا ہے، ایکسپونینشل گروتھ ہو رہی ہے نالج میں. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس چیز کو پتہ دے رہا ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ کی جو یونیورسٹیز میں یہ ماحول ہونا ضروری ہے، بزنس انکوبیشن سینٹرز ہونا ضروری ہیں جہاں پہ اگر ایک آدمی ایک کمپنی بن کے چند لوگوں کی اس کمپنی میں کوئی مارکیٹنگ پڑھے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی مینجمنٹ پڑھے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ سائنسز پڑھ کے بیٹھا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی سمجھ رکھتا ہے اور ان کی سپرویژن اور گائیڈنس کے لیے پروفیسرز ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسکائی از دا لمٹ. اینڈ وین یو سٹ ٹوگیدر یو سی کہ یہ ایک اور کمپنی ہے، یہ جو پروڈکٹ بنا رہی ہے اس کو ہم را میٹیریل کے طور پہ استعمال کریں گے،
اور یہ ایک اور کمپنی ہے، ان کو جو چیز چاہیے وہ پروڈکٹ تو ہم بنا رہے ہیں، تو وہیں پہ آپ کو اپنی اینڈ سولوشنز اور اپنی سورسنگ سب ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں تمام یونیورسٹیز کو تاکید کروں گا کہ ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کی دعوت دی، اپنے پاس بلا کے اس چیز کی فکر کی دعوت دی، اس میں چیئرمین PHEC بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، کہ ہماری یونیورسٹیز کو موقع ملنے چاہیے، وہ باہر جا کر بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ایک تو انشاءاللہ اس سے انسانیت کی بھی بہتری ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ڈائسپورا دوسرے ملکوں میں پڑھ رہا ہے ان کے لیے زیادہ آسانی کہ پاکستانی یونیورسٹیز پڑھیں۔ اور چوہدری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان ڈوئنگ سو، کیونکہ جس بھی آپ ملک میں جائیں گے یا کسی اور صوبے میں جائیں گے تو ایجوکیشن از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ان پاکستان۔ دوسرے صوبے میں آپ صرف اس لیے نہیں جا کے کام کر سکتے کہ آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کا چارٹر ہے، جب تک وہ صوبہ آپ کو خود اجازت نہ دے، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر ان کے سٹینڈرڈ سے آپ کمپلائی بھی کریں گے۔ اور کسی اور ملک میں آپ جائیں گے تو صرف اس لیے کوئی ملک آپ کو کام نہیں کرنے دے گا کہ آپ پاکستان کی رجسٹرڈ یونیورسٹی، ہاں آپ کو وہ اس لیے اگر آپ ان کے سٹینڈرڈ سے کمپلائی کریں گے، تو جب آپ ان کے سٹینڈرڈ سے کمپلائی کرنا شروع کریں گے تو آپ کے کام میں اور بہتری آئے گی اور نکھار پیدا ہوگا، اور ایونچولی پاکستان از دیئر ٹو بینیفٹ فرام دیٹ ایز ویل۔ تو مواقع سب کو ملنے چاہیے اور ہمیں آگے کے سفر پہ چلتے رہنا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، keep working hard, but keep working within certain parameters and show high levels of ethics, morals, integrity, honesty، اور انشاءاللہ اپنی فیملی ویلیوز کو اہمیت دیجیے، ادب کیجیے۔ بات کہنے کے بھی انداز ہیں، بادب بانصیب۔ ہمیں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا جو پوری دنیا میں ایک موومنٹ ہے، اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ یہ اپاہج ہے، معذور ہے، کمیوں والا ہے، تو اگر آپ اسے کہہ دیں یہ اسپیشل پرسن ہے، یا اسے آپ کہہ دیں یہ ڈفرینٹلی ایبل ہے، تو بات تو شاید ایک ہوگی لیکن بات کہنے کا انداز ایسا نہیں۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ جو ہے ایک وائزر پرسن ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے، تو وہ بات کہنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ روشن دان ہے، اس کے اندر سے ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، لیکن اگر ہم سوچ لیں کہ اس کے اندر سے آذان آئے گی تو وہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ بات ایک ہوتی ہے، تو اگر ہم باادب بن جائیں تو انشاءاللہ نصیب آپ کے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی انوویشن ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب علی الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب سے طلباء کے لیے نئی راہیں کھلی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو خود یہاں آئے ان کو بھی آگے بڑھنے میں تقویت ملی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کمپٹیشن کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ ہمارا کمپٹیشن تمام لوگوں سے ہے۔ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ذہن کا استعمال کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔